اگلا کوشچن علی بھائی، اگر نماز پڑھتے ہوئے 4 کی بجائے 5 رکعت ادا کر لی جائیں تو ایک رکعت اور ملا کر 6 پڑھ کر سجدہ سہو کیا جائے، یا کہ 5 کے بعد بھی سجدہ سہو کر کے نماز مکمل کر سکتے ہیں؟ یہ سجدہ سہو ہوتا ہے، سہو کہتے ہیں بھول کو، یہ زبر ہے اس پہ۔ یہ جو مسئلہ انہوں نے لکھا ہے نا 6 رکعتوں والا، یہ حنفیوں کے یہاں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے غلطی سے 5 رکعتیں پڑھ لی ہیں نا اور 5ویں کے سجدے میں پہنچ گیا تو اب ایک اور ساتھ ملائے گا، اور اس کی لاجک وہ یہ دیتے ہیں کہ جی فرض نمازیں مغرب کے علاوہ جتنی ہیں وہ ایون ہے، آڈ نہیں ہوتی۔ تو اب زہر کے 4 فرض تھے، آپ نے 5 پڑھ لیے تو ایک رکعت آپ اور ملائیں گے تو 6 کریں تاکہ 2 نفل بن جائیں اور 4 فرض۔ یہ کہانی ہے صرف اس لیے کہ انہوں نے بخاری مسلم نہیں پڑھی ہوئی۔ ایک تو وہ بنیادی حدیث ہے جو بخاری مسلم میں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص نماز میں بھول جائے تو وہ یقین پر بنیاد رکھے، یقین پر بنیاد اس طرح رکھے کہ اس کو اگر شک ہے کہ 3 پڑھی ہیں 4 تو یقین کس پہ ہوگا کہ 3 تو پڑھی ہیں، تو وہ یہ سمجھ لے میں نے 3 پڑھی ہیں۔ اور اسی حدیث میں الفاظ ہے اگر اس کو 3 یا 4 میں شک ہوا اور اس نے وہ 4 تھیں اور 5 پڑھ لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اینڈ پہ 2 سجدے کر لے، وہ اس کی نماز کو جفت بنا دیں گے۔ ایک رکعت نہ ملائے، 2 سجدے کر لے سجدہ صاحب کے۔ اور اگر اس نے 3 پڑھی ہوئی تھی تو وہ رکعت تو ویسے ہی 4 مل کے 4 پوری ہوگی، سجدہ صاحب سے غلطی کمپنسیشن ہوگی۔ اور اس سے بڑی بات بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے ظہر کی ایک دفعہ 5 رکعتیں پڑھا دی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ ساری حدیثیں آپ کو مشکات کی پہلی جلد میں صحف والے چیپٹر میں مل جائے گی، نماز میں بھول جانے کا بیان۔ اب نماز پڑھا دی تو سلام پھیرنے کے بعد صحابہ کرام نے آپس میں پہلے چیما گوئی شروع ہوئی، پھر حضور سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی آپ نے تو 5 رکعتیں پڑھائی ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے اسی وقت پھر قبلہ رخ ہوئے، 2 سجدے صاحب کے کیے، یعنی ایک رکعت نہیں ساتھ ملائی جس طرح یہ کہتے ہیں ایک ساتھ ملانی پڑے گی۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو میں بھی ایک انسان ہوں، جس طرح تم بھولتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں، اگر میں اس طرح بھول جایا کروں تو تم مجھے یاد کروا دیا کرو۔ اور وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اگر امام بھول جائے تو مقتدی جو عورتیں ہیں وہ تصفیق کے ذریعے کریں گے، یوں ہاتھ پہ ہاتھ مار کے، عورت کی زبان کا بھی پردہ ہے، اور مرد سبحان اللہ کہہ کے متنبع کریں گے۔ یہ اللہ اکبر ویسے ہی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے دوسری رکعت میں اگر امام ڈھلے ہو جائے تو پیچھے سے آواز لگا رہے ہوتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب امام کو کیا پتا ہے کہ اللہ اکبر کہہ کے کوئی بندہ شامل ہوا ہے یا مجھے اللہ اکبر کہہ رہا ہے؟ سبحان اللہ ہی کہنا ہوتا ہے، سنت میں سبحان اللہ ہے، بخاری و مسلم میں سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ غلطیوں سے پاک ہے، انسان تو غلطی کرے گا، غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، اللہ کے سوا تو کوئی پرفیکٹ نہیں ہے۔ میرا کلپ بھی اگلے دنوں چڑھا ہے، پرفیکشن صرف گاڈ میں، مخلوق کا مخلوق ہونا ہی سب سے بڑی امپرفیکشن ہے۔ مخلوق پرفیکٹ نہیں ہو سکتی، امپرفیکٹ ہے، کیونکہ اسے موت آ جاتی ہے، وہ نیند کی ضرورت ہے، اسے کھانے پینے کی ضرورت ہے، اور اپنی زندگی اس کی مستعار ہے اللہ سے، کرائے کی ہے، اپنی ذاتی نہیں ہے، وہ اللہ ہی ہے، هو الحی القیوم۔ تو وہ آپ پھر 2 سجدے کر لیں، اور سجدہ صاحب کے 5 طریقے ہیں، مسئلہ نمبر میرا 92 ریکارڈڈ ہے۔ سب سے آسان طریقہ اس میں یہی ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے آپ 2 سجدے کریں اور پھر 2 سجدوں کے بعد دونوں طرف سلام پھیر دیں۔ اس کے علاوہ اور طریقے بھی آپ وہ دیکھ لیں، حنفیوں والا جو طریقہ ہے وہ بھی ابراہیم نخعی تابعی سے ثابت ہے، وہ بھی جائز ہے۔ ٹھیک ہوگا؟ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔